راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ جی تو سامعین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اور عظمیٰ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور عظمیٰ، یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ سامعین سے کروں کہ زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تسلسل کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جو آپ بتانا چاہیں؟ جی ہاں، آپ نے یہ تمام تر باتیں جو ہمیں بتائی ہیں یہ بالکل درست ہے، لیکن کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ ہمیں محنت درکار ہے، وہاں پہ ہمیں اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ان سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ نبی کو بنی اسرائیل کی رہائی میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل لوگ جب ملک مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے تو خدا نے ان کی رہائی کا بندوبست کرنے کے لیے مقدس موسیٰ کو چنا، اور خدا نے کہا کہ وہ اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے اور فرعون کے پاس جا کر گفتگو کرے، لیکن خدا نے مقدس موسیٰ کو آگاہ کیا کہ فرعون یوں ہی نہیں مان جائے گا، یعنی کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور ملک مصر میں پھر 10 آفات آئیں، اور فرعون نے اسرائیلی لوگوں پر سختی بھی زیادہ کر دی۔ تو رہائی کے لیے اسرائیلی لوگوں کو بہت ساری رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا، اور خدا نے انہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ اس سے سبق ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو بڑھنے کے لیے جہاں پر محنت ہے وہاں پر ان رکاوٹوں کو جاننا اور پھر ان کا مناسب حل تلاش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے جناب، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 0333 4825 یعنی 0333 4825 اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور ہمیں خط لکھیے یا کمنٹ کیجئے، بہت انتظار رہے گا، بہت اچھا لگے گا۔ تو چلیے جناب، ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے شامل کرتے ہیں آپ کے پیغامات کو۔ تو چونڈا سیالکوٹ سے ہماری چھوٹی سی ایک بیٹی ہے، یہ نام اگر میں صحیح لے رہا ہوں تو مریم فاطمہ شفاقت ہے۔ آپ نے کہا، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی، کیا خوب ہے رنگ ڈنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ بہت بہت پیاری آپ نے ننے منے ہاتھوں سے آپ نے لکھا ہے، اور بہت اچھا لگا مریم آپ کے یہ اشعار پڑھ کے۔ اسی طور پر بیٹا آپ نے ہم سے رابطے میں رہنا ہے، بہت اچھا لگے گا، بہت شکریہ۔ اسی طرح سے مس عرفانہ تبسم صاحبہ، مس سدرا سرور اور مس نصرت شمع سیال صاحبہ ہمیں لکھتی ہیں پاک پتن سے، اور یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم پیاری باجی عظمیٰ یونس صاحبہ۔ تو وعلیکم السلام پیاری بہنوں، اور آپ کہتی ہیں کہ اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی سنا، بہت اچھا لگا، تمام تر معلومات صحت افزا ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ ہم بے چینی سے پروگرام کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اور نئے سیگمنٹ جو شامل ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پروگرام کی خوبصورتی میں اور کشش میں اضافہ ہوا ہے۔
तो हमें अच्छा लगा कि जो नए सेगमेंट्स प्रोग्राम में ऐड किए गए हैं वो आपको पसंद आए हैं। आपने प्रोग्राम के बाकी तमाम सेगमेंट्स पर भी तबसरा किया है, इन्हें पसंद किया है। तो आपका खत पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई है और हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इसी तरह से हमें लिखना जारी रखें। हम हमेशा आपके खत के मुंतज़िर रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा जी। और इसके साथ साथ जनाब जफर इकबाल सियालकोट से हमें लिखते हैं, कहते हैं कि आप कैसे हैं जी? हम बिल्कुल ठीक हैं। और कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया शफाकत बाजवा साहब का और आपकी पूरी टीम राह जिंदगी का, जिन्होंने प्रोग्राम को इतने अच्छे अंदाज में पेश किया और इसको सुनकर बहुत सुकून मिला। तो जनाब जफर इकबाल साहब, आपका खत पढ़ के, आपका पैगाम पढ़ के मुझे भी बहुत सुकून मिला, हमारी टीम को बहुत सुकून मिला। इसको इसी तौर पर जारी रखिएगा। इसी तौर पर कुछ और पैगामात हैं जो फेसबुक पे हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जनाब मास्टर महबूब अहमद साहब। आपने कहा कि मेरी जानिब से राह जिंदगी की तमाम टीम और तमाम सामीन के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और सलाम। मोहम्मद तनवीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज का प्रोग्राम सुना, बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच जी। मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब कहते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम, आदिल भाई ने गंदम की कटाई का जिक्र किया, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। बहन उज़मा की भी कहते हैं कि मेजबानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया आपका। तो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जनाब नाम है अमजद खान साहब का, आपने भी कमेंट किया फेसबुक पर। आप कहते हैं कि आदिल मुश्ताक और उज़मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम समाअत फरमाया, बहुत अच्छा लगा, काफी खतूत शामिल हुए, बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का जो फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते हैं, कमेंट करते हैं और प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अमजद खान साहब, डॉक्टर जफर भुट्टा साहब और नियाज अहमद नज्जा साहब हमें लिखते हैं और कहते हैं कि हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, तलावत कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत से बहुत बरकत मिली। और आपने खास तौर पर जिक्र किया है कि अब्दुल गफूर कैसर साहब की आप बीती सुनी और बहुत अच्छी लगी। तो जिस तरह अब्दुल गफूर कैसर साहब आपके खतों को हमारे सामीन बहुत इंजॉय करते हैं, उसी तरह से आपकी आप बीती भी सबको बहुत पसंद आई है। तो अब्दुल गफूर कैसर साहब, हम चाहते हैं कि आप खत भेजने का सिलसिला दोबारा से शुरू करें, हम आपके खत के बेहद मुंतजिर हैं जी। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जनाब तमाम सामीन जरा गौर से सुनिए। तो जनाब आप हमें अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें आप अनवर साहब को भेज सकते हैं और फिर हम उसको भी नशर करेंगे जी। तो जनाब खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटने का वक्त हुआ चाहता है और वक्त हुआ चाहता है बहुत ही अहम सेगमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और मिलकर सुनते हैं सेहत की बातें। हमारी खुशकिस्मती है कि आज फिर जॉनसन पॉल साहब हमारे दरमियान हैं, जो सिगरेट के बारे में वो बातचीत कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि उनका ये काम है कि लोगों को सिगरेट से मना करें। आज उसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप बता रहे थे इनके नुकसानात के बारे में और इसके इलाज के बारे में। जी आबिद साहब, मैं फिर बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज भी मुझे दावत दी। और पिछले प्रोग्राम में हमने जहां पे बात छोड़ी थी, मैं ये बात कर रहा था कि अक्सर हम इंग्लैंड में रोड शोज करते हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज में या लोगों को अवेयरनेस देते हैं। हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं कि जैसे एक सेहतमंद फेफड़ा और एक तंबाकू नोश का फेफड़ा, और उसमें अक्सर हम ये दिखाते हैं कि एक सेहतमंद का फेफड़ा कितनी जल्दी वो जो है सांस लेने में पिचकता है और फूलता है और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, और एक जो बीमार फेफड़ा हमेशा उससे हम कहते हैं जो तंबाकू नोच का फेफड़ा है, तो वो किस तरह उसकी हरकत कैसे होती है और वो काले रंग का एक माया उसमें बना होता है, लिक्विड हम कहते हैं, ब्लैक लिक्विड। और वो अक्सर जब हम लोगों को दिखाते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं कि उनकी क्या हालत है। ये है अवेयरनेस का। दूसरा जो हम एक खास बात है कि फिर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि मेरे क्लिनिक्स में कि ये सिगरेट क्यों पीते हैं। जो मेरे क्लिनिक्स ज़्यादा पॉपुलर हुए या लोगों ने उससे इस्तेफादा किया, उसमें यह है कि मैं वजह को ढूंढने की कोशिश करता हूं। शायद हम उस पर बात कर सकते हैं आज। और आपकी दिलचस्पी के लिए, या ये मेरा भाई और बहन जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनकी दिलचस्पी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि यूरोप में जो है, लगता तो है कि बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन लोग बहुत अकेले हैं, तन्हाई जिसे हम कहते हैं, लोनलीनेस। और बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि सिगरेट या नशावर कोई भी चीज़ उनकी साथी है। ये असल में हकीकत से फरार का पहला एक कदम होता है। इस बात को याद रखना चाहिए हमें, ख़ास तौर पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा जी।
اور دوسرا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پریشانیوں کا حل سگریٹ پینا ہے، کہ جب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم فوراً سگریٹ کے یہ میرا ساتھی ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن دراصل مسئلہ اس سے اور بڑھ جاتا ہے. پہلے پریشانی ہوتی ہے، پھر مالی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، پھر صحت کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ گھریلو زندگی نہ ہونے کی وجہ سے. اس سے میرا مطلب ہے کہ جب ایک گھر میں ہے لیکن نظریات کا اختلافات ہے، پھر اتفاق نہیں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، تو لوگ اس بنا پہ بھی سگریٹ پیتے ہیں. اور چوتھی جو بات ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرائیور حضرات کو دیکھا ہو یا جو لوگ بات چیت کرتے ہیں، جو براڈ کاسٹنگ، جیسے آپ ریڈیو پہ ہیں تو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام کرنے کے بعد کیفیٹیریا میں جائیں گے، سگریٹ نکالیں گے، چائے پیئیں گے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ بوسٹ اپ ہم ہو رہے ہیں، ہم زیادہ تیزی سے سوچ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک دھوکے والی بات ہے. یہ وہ محرکات ہیں یا وجوہات ہیں جن سے لوگ سگریٹ جو ہے وہ پینا شروع کرتے ہیں، اور ہم وہاں ان چیزوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں. بجائے کہ علاج شروع کیا جائے، ہم جڑ سے پکڑتے ہیں کہ اگر کوئی لونلینس ہے تو اس کو اویئر کرواتے ہیں کہ اس تنہائی کا ساتھی اور کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. اچھا جانسن صاحب، یہاں ایک کلیئر کر دیں بات، یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں کیا یہ حکومت کرواتی ہے یا پرائیویٹ ادارے کرواتے ہیں؟ یہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ اپنے شہریوں سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے بہت بڑا بجٹ رکھا ہے اور یہ حکومت کرواتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت ہوتے ہوئے بھی اور شہری ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے پروگرام ہوں جو لوگوں کو تعلیم دیں کہ سگریٹ کیا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، جیسے ان ملکوں میں، ایشیا میں این جی اوز میں نے دیکھی ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ یہ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے لیے بڑی فنڈنگ دیتی ہے جو ہیلتھ ایشوز ہے. کیونکہ لوگ اتنے مصروف ہیں عابد صاحب آج کل زندگی میں کہ لوگ اپنے بارے میں کم وہ سوچتے ہیں اور دوسری فکریں انہیں زیادہ ہوتی ہیں، تو جب تک انہیں بتایا نہ جائے تو ہم ایسی چیزوں پہ پروگرامز کرتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ اس پہ ڈراماز بھی کیے. سٹی سینٹر میں ہمارا پلے ہاؤس ہے ہمارے شہر میں، میں نے لوکل گورنمنٹ سے بات کر کے، اور کیونکہ ڈرامہ ایسا فارمیٹ ہے، اس میں ایک ایسی عورت کو دکھایا جو تنہا ہے، پھر وہ سوئسائڈل ہو جاتی ہے اور وہ سگریٹ پیتی ہے، اور ان کو اویئرنیس دی جائے. اور میرے خیال میں ایشیا میں اس کی بہت ضرورت ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں سگریٹ پیتے ہیں اور ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں کر سکتے ہیں. تو جانسن پال صاحب، آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں اپنی کمزوریوں کے لیے، لیکن یہ سہارا نہیں ہوتا بلکہ یہ نہایت ہی خطرناک دشمن ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس بات کو اگلے پروگرام تک لے کر چلیں گے. وہاں آپ بتائیں گے کہ ہم لوگوں کو یہاں پاکستان میں، اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں کیا کچھ کرنا چاہیے. بہت شکریہ عابد صاحب. جی تو سن رہے تھے ہم صحت کی باتیں، اور جناب سگریٹ نوشی واقعی بہت خطرناک ہے، ہمیں اس کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا. تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میں ایک جگہ کی رجسٹری کے لیے دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے بیان دینے کے لیے باری کا انتظار کر رہا تھا، تو کافی رش تھا. میں اس رش میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی عورت جو ہے وہ مانگ رہی ہے، اور بہت زیادہ وہ ضعیف ہے، اور لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی وہ گری اور ابھی بھی گری. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو پوچھا جائے کہ یہ کیوں مانگتی ہے اور کس لیے اس کو یہ ضرورت پیش ہے کہ یہ اتنی گرمی میں بھی یہ مانگ رہی ہے. تو میں تھوڑا سا وہ جب اس کے پیچھے گیا تو جہاں پہ تھوڑا سا رش کم ہوا تو میں نے اس اماں جی کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا اماں جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں کریں. تو لیکن جب وہ سیدھی ہوئی میری طرف دیکھنے کے لیے، تھوڑا سا وہ جھک کر چل رہی تھی، جب سیدھی ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور واقعی اس کی آنکھوں میں اس قدر وہ دل کو ہلا دینے والے چہرہ جو تھا وہ اس کا ایک دم میرے سامنے آیا. تو میں نے کہا کہ اماں جی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں، کہیں بیٹھے ہم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. ایک کرسی پہ جا کر میں نے اماں جی کو بٹھا دیا اور میں بھی پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا اماں جی آپ بتائیں کہ آپ مانگتی کیوں ہیں.
تو اماں جی نے مجھے کہا کہ میرے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ہم 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں اور میرے ہر بیٹے کے گھر میں 1-2 گاڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سنبھالتے نہیں، مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے پوچھا اماں جی سے تو اس نے کہا کہ بیٹا آج کل کی بہوؤں کو آپ کا پتہ ہے کہ میں کوئی بات کرتی تھی، ان کو کسی بات سے روکتی تھی تو وہ اس بات سے کھج کھاتی تھی، وہ پھر جب ان کے خاوند نے آنا، میرے بیٹے نے آنا، انہوں نے شکایت لگانی، بیٹوں نے بجائے میری سائیڈ لیں یا میری بات کریں وہ اپنی بیوی کی بات مانتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بیٹے نے کہا دوسرے کے پاس چلی جائیں، دوسرے نے کہا تیسرے کے پاس چلی جائیں، رفتہ رفتہ انہوں نے مجھے نکال دیا، یہاں تک کہ بیٹیاں بھی جو تھیں وہ بھی مجھے باتیں کرتی تھیں کہ اماں جی آپ بولتی ہیں، آپ ایسے کرتی ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پھر یہ مانگتی ہیں، کیونکہ اب آپ کا گھر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ پیسے آپ کس کو دیں گے؟ تو اس نے وہ اپنی جھولی میں جو پیسے مانگے ہوئے تھے وہ جھولی میرے سامنے پھیلا دی، پھیلا کر کہا کہ یہ دیکھیں اس میں کتنے پیسے ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا تقریباً وہ 40-50 روپے۔ تو میں نے کہا کہ اماں جی یہ 40-50 ہوں گے۔ کہتی بیٹے صرف صبح کا کھانا، دوپہر کی روٹی اور شام کی روٹی کے پیسے میرے پاس ہو جائیں تو میں یہاں کہیں درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہوں اور وقت گزر جاتا ہے۔ میں نے جب اس عورت کو مانگتے ہوئے اس برآمدہ میں دیکھا نا تو اس کا جوتا جو تھا وہ اچھے والا کھسا اس نے پہنا ہوا ہے، پھر اس کے کپڑوں کی حالت اتنی اچھی تو نہیں تھی لیکن وہ کپڑوں کی حالت سے لگ رہا تھا کہ یہ پروفیشنل مانگنے والی مائی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے پیسے دکھائے تو میں اس وقت اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نے پھر کوشش کی کہ ان کو وہاں سے ایک گلاس جوس کا لے کر میں نے کنٹین سے ان کو پلایا، اور پھر میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے کچھ پیسے ان کو زیادہ نہیں تھے وہ اتنے، لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن اس وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو، اس بڑھیا کو اپنے گھر لے جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک بات اور تھی میرے اندر کہ یہ اماں جی اگر کہیں گر جائیں تو ان کے چوٹ لگ جائے کون سنبھالے، اور اس واقعہ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو میرے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس بات کے لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعی ہمیں اپنے والدین کو جو ہے وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جی تو سن رہے تھے ہم آپ بیتی، اور جس میں عظمی بات کی جا رہی تھی آج کہ والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ خدا کا حکم بھی ہے اور دنیا میں برکت بھی ہے، اور اگر ہم والدین کی قدر نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے رکاوٹ ہوتی ہے ہماری برکت اور ترقی میں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہماری برکت اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ اور جناب ہمیں ہر رکاوٹ کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہے اور اپنے آپ کو ان رکاوٹوں پر غالب آنے کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ بہت خوب کہا آپ نے، اور مشکلات پر غالب آنے اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں قادر مطلق خدا کے حضور اور مل کر کرتے ہیں ایک دعا۔ خداوند تعالیٰ ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اور دعا و التجا کرتے ہیں تمام سامعین کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، انہیں برکت، رحمت اور کامیابی عطا فرمائیے۔ اور خداوند خدا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ زندگی میں جب ہمیں مختلف رکاوٹیں درپیش آئیں تو ہم آپ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر سکیں، اور آپ ہماری مدد کیجیے کامیابی حاصل کرنے میں اور مشکلات پر غالب آنے میں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، اسے سلامتی اور استحکام بخش دیجیے، یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔